بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ الذین شاہدوا الدین اما بعد۔ حضرات گرامی، سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے یہ چل رہا تھا کہ میدان قیامت میں ایک مجرم، ایک کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا فدیہ دینا پسند کرے گا۔ کسی طرح میرے بیٹوں کے اوپر یہ عذاب آ جائے اور میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، پھر اس کے بعد میری بیوی کے اوپر یہ عذاب آ جائے اور میں چھٹکارا حاصل کروں۔ یہ بھی انسان کی مجرم کی چاہت ہوگی۔ اور ساتھ میں جو اس کا بھائی ہے، میرے بھائی کے اوپر یہ عذاب آ جائے اور مجھے چھٹکارا مل جائے۔ اسی طرح میرے خاندان کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر یہ عذاب آ جائے اور مجھے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سب سے پہلے تو ذکر کیا بیٹوں کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی کو اپنے بیٹوں کے اوپر بہت زیادہ ناز ہوتا ہے، بہت زیادہ فخر ہوتا ہے، لیکن اسی فخر والی چیز کو یہ انسان قیامت میں اپنے اوپر قربان کرنے کے واسطے تیار ہو جائے گا۔ اس کو صحیح کرو بھائی۔ پھر اس کے بعد اچھا، یہاں لڑکیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ لڑکیوں کو تو آدمی ویسے بھی پسند نہیں کرتا ہے، کہ وبال سمجھتا ہے۔ ایام جاہلیت کا جو باطل عقیدہ تھا، وہ باطل عقیدہ آج کل کے لوگ بھی رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے یہ کفار اور مشرکین تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی نام سے تو ان کو چڑ تھی، جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں چلی وہ سب بیٹوں کے ذریعے نہیں بلکہ بیٹیوں کے ذریعے چلی۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، شیعوں کے نزدیک ایک صاحبزادی، اس کا نام کیا؟ فاطمہ۔ ہمارے یہاں یہ کہ نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب انہی بیٹیوں سے چلایا۔ بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر نہیں، اس لیے کہ بیٹی ہے تو دنیا کے اندر بھی انسان کے نزدیک کوئی قابل اعتبار چیز نہیں تھی۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ دبائی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو وہ جواب دے گی کہ مجھے ایسے ایسے قتل کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔
تو بیٹوں کا ذکر اس واسطے کیا گیا کیونکہ بیٹے اہمیت والی چیز ہیں انسان کے نزدیک. حالانکہ ایک باہمت انسان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی نے ان بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. اور سرکار کی تو ایک حدیث شریف مجھ کو یاد آئی جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نکاح کے بعد پہلی ولادت لڑکی کی شکل میں ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والی نسلوں میں برکت عنایت فرمائے گا. یہ بڑی بات ہے. پہل کا بیٹا نہیں ہوا بلکہ بیٹی ہو گئی. چنانچہ یہاں بیٹوں کو قابل اعتبار سمجھتے ہوئے بیٹوں کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد بیوی کا نمبر آتا ہے تو بیوی بھی قربان ہو جائے لیکن میں اس جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں. یہ بھی کوئی رشتے ناتے ہوتے ہیں؟ یہ بھی کوئی محبت ہے کہ آدمی اپنا وبال دوسرے کے اوپر ڈال دے؟ یہ کوئی رشتے ناتے نہیں ہے. اس لیے بار بار شریعت میں کہا گیا کہ بھئی یہ سارے رشتے ناتے دکھانے کے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں. اس کے بعد اور اس کا جو خاندان ہے، بھئی چھت کو مت دیکھو یار، اکٹھا پروگرام کے بعد دیکھیے چھت کو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي. اپنے اس خاندان کو یہ قربان کر دے جس خاندان میں یہ رہا کرتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. فصیلتی التی. اور پھر یہ تو ہوئے خاص خاص رشتے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اور روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سب کو لے لے اور مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے دے. یہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے. یہ انسان کی فطرت ہے مسلمانوں. آج بھی اپنی وبا انسان دوسرے پر ڈالنے کو تیار ہے. اپنا فائدہ ہو جائے، دوسرے کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ انتہائی غلطی پر ہے انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلوص کو ٹھیس پہنچاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس عذاب سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو قربان کر کے، فرمایا کلا یہ بات تمہاری پوری نہیں ہوگی. کلا کے معنی ہرگز نہیں. یہ اچھا پوری نہیں ہوگی، یہ چاہت پوری نہیں ہوگی، یہ تمنا پوری نہیں ہوگی. تم چھٹ نہیں سکتے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ایک بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. چنانچہ اللہ نے فرمایا اِنَّهَا لَظَىٰ. یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی، لپٹ دار. لظا کہتے ہیں شعلہ زن آگ کو جس کے اندر دھواں نہ ہو. دنیا کی آگ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا دھواں ہوتا ہے. بھئی سلگاتے ہیں آگ کو، دھواں اٹھتا ہے. وہ تو بالکل بنا دھوئے کے آگ ہوگی. اللہم احفظنا. انہا لظا. اور وہ لپٹدار آگ کیسی ہوگی؟ نزاعۃ للشوا. جو دماغ کی کھال کو یا بدن کی کھال کو اتار دینے والی ہوگی. اللہم احفظنا. ایک کھال جلے گی دوسری کھال پیدا ہو جائے گی، دوسری جلے گی تیسری کھال پیدا ہو جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. 5ویں پارے میں جب بھی ایک کھال جلے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری کھال
پیدا کر دے گا، پھر دوسری چلے گی، پھر تیسری، تو اس طرح یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ عذاب چلتا رہے گا تاکہ یہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں۔ نزاعۃ للشوا، یہ دماغ کی کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی یا بدن کی کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی؟ شوا کے معنی اصل میں یا تو دماغ کی کھال یا ساتھ میں بدن کی کھال، اور دماغ کی کھال کا ذکر خاص طور سے اس واسطے سے کیا کیونکہ اسی دماغ سے خراب باتیں سوچتا تھا، اسی دماغ سے کفر کرنے کو سوچتا تھا، اسی دماغ سے نفاق کو سوچتا تھا، اور اسی دماغ کے ذریعے ترکیبیں لڑاتا تھا، نفس کے مقاصد پر عمل کرتا تھا۔ نزاعۃ للشوا۔ اور پھر ایک بات اور فرمائی، تدعو من ادبر وتولا، یہ آگ بلائے گی، پکارے گی، آواز دے گی اس آدمی کو کہ جس نے صحیح عقائد سے منہ موڑا اور صحیح عمل سے روگردانی کی۔ آواز دے گی، نام بنام پکارے گی، کہاں بچ کر جاتا ہے؟ ادھر آ۔ تدعو من ادبر وتولا، جس نے صحیح عقیدے سے منہ موڑا ہوگا، مثلا شرک کی ملونی کی ہوگی یا نفاق کی ملونی کی ہوگی یا بدعات اور خرافات کی ملونی کی ہوگی، اس میں جناب ایسے انسان کو یہ آگ پکارے گی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور پھر اس نے کیا کیا ہوگا؟ مال کو ساؤٹا کیا ہوگا اور تجوری میں بھر بھر کے رکھا ہوگا۔ تدعو من ادبر وتولا وجمع فأوعى۔ عقائد باطلہ، غلط طریقے کے عقیدے اس نے اپنی زندگی کے اندر اجاگر کیے ہوں گے۔ ابھی ہم پچھلے جمعے کو مراد آباد میں تھے تو وہاں یہ جو عجیب و غریب قسم کی تعزیے داروں کی بات ہوتی ہے، طرح طرح کی خرافات کی بات ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے دیولے عورتیں لے کر جاتی ہیں، سمجھے، اور وہ ان دیولوں کے بارے میں، ان چراغوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اگر راستے میں یہ گر پڑا ہاتھ سے تو کام نہیں ہونے کا۔ سننے پہلوان صاحب، اور اگر یہ کربلا تک صحیح طور سے پہنچ گیا تو کام ہو جائے گا۔ یہ مسلمان عورتیں کر رہی ہیں۔ عقائد مکمل منحرف ہو چکے شریعت اسلامیہ سے۔ کیا بھئی چراغ کے اندر، یار چراغ کو تو خود تمہارے آدمی نے بنایا، وہ چراغ اگر گر گیا تو کام نہیں ہونے کا، اور اگر نہیں گرا تو کام ہو جائے گا۔ روتے روتے عورت آنسو بہاتے بہاتے انتہا کر دیتی ہے۔ یہ ہے باطل عقیدہ۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا اور ان چیزوں کو سمجھ لیا، اور یہ کہ اگر بھائی یہ چراغ نہیں گرا تو کام ہو جائے گا، نہیں تو رو دھو، پھر اگلی مرتبہ محرم میں نمبر آئے گا۔ واہ بھائی واہ، 1 سال تک کام ہی نہیں بننے کا۔ یہ ہے باطل عقائد کی ملونی، اور یہ ہے نااہلی اور جہالت کی بات، نادانی کی بات، جس سے عام طور سے مسلمان بے بہرہ ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ حیرت کی بات ہے بھئی، آیت الکرسی پڑھنے کے بجائے آدمی سفر میں جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے، 2 قدم پہ جا رہا ہے بھئی، یا گھر کے اندر ہی موجود ہے، تب بھی تو بچانا اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ چھت بھی تو گر سکتی ہے، سانپ بھی تو آ سکتا ہے، ڈس سکتا ہے، تو وہ امام ضامن باندھتے ہیں۔
یہ ہمارا آپ کا عقیدہ نہیں، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک عقیدہ تھا یہ۔ آیت الکرسی پڑھیے، حفاظت والی آیتیں پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ امام ضامن تو آپ سمجھتے ہیں یہاں باندھیں گے بازو کے اوپر اور کہہ دیں گے بھائی امام کی حفاظت میں دے دیا، امام کی حفاظت میں۔ اور ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی ایک بات کہو لیکن یار بھاری بھرکم ہو بات۔ امام کی حفاظت میں دے دیا، امام کی ضمانت میں دے دیا، اب یہ باندھ لیا تو حضرت حسین کی حفاظت میں آ گیا۔ میں تو یار ایک ہی بات کہتا ہوں، جو ہمارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، سر کا تاج ہیں، نواسۂ رسول ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ اپنے آپ کو خود نہ بچا سکے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ بتاؤ بھائی، ہے بھاری بھرکم بات نہیں؟ شہادت سے کیسے بچا سکے؟ عجیب چکر ہے بھائی، اپنے آپ کی حفاظت اور صیانت نہ کر سکے، اپنے ساتھیوں کی حفاظت نہ کر سکے تو تمہاری حفاظت، اور وہ بھی ایک پٹی سے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ یار آدمی آیت الکرسی پڑھے، چاروں قل پڑھے اور دعائیں پڑھے، قرآن پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ آواز دے گی اس انسان کو، تدعو من ادبر و تولا، صحیح عقیدے سے منہ پھیرا، میں ہم تو نہیں مانتے، اور اس کے بعد صحیح کام کی اطاعت سے منہ پھیرا، میں ہم تو نہیں کرتے یہ عمل، جاؤ تمہارا کچھ ہو سکے، تم کچھ ہو سکے تو کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ ایسے انسان کو پکارے گی، آواز دے کے بلائے گی، اور پھر ان تمام چیزوں کے اوپر ابھارا کس نے؟ اس مال کے ساؤنٹا کرنے نے اور اس مال کو سینت سینت کر رکھنے نے، بار بار روزانہ نوٹوں کی گڈی گننے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اس نے مال کو ساؤنٹا کیا اور مال کو جمع کیا، اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انسان بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ مال کی گڈیاں ذرا سامنے آتی نا تو سمجھتا ہے یار اگر مجھے ضرورت پیش آ جائے گی تو اتنی بوریاں یہاں پر ہیں، اتنی بوریاں یہاں پر ہیں، ذرا کم ہمت، اور جیسے ہی نوٹوں کی گڈی دیکھتا ہے ہمت بڑھ جاتی ہے۔ مجھ سے کون یار آنکھیں ملانے والا ہے؟ یہ پتہ نہیں کہ نوٹوں کی گڈی میں آگ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ خود بھی جلیں گے، بوری بھی جلے گی۔ بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جیسے کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، بیماری کی تکلیف ہو یا قحط سالی کی تکلیف ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ ابھی 10 دن پہلے ایک صاحب کے یہاں انتقال ہوا تو وہاں کی عورتیں بیان کر کے، اس کو کہتے ہیں بین کر کے رونا، بین اور بیان ایک ہی چیز ہے، بس بین کہتے ہیں مردے کی صفات حسنہ کو بیان کر کے رونا، یہ بین کہلاتا ہے، بینن۔ تو وہاں عورتیں یہ کہہ رہی تھی کہ حاجی جی رہ گئے تھے ملک الموت کے لیے، حاجی جی رہ گئے تھے، بھائی حاجی جی رہ گئے تھے حجن کو بیوہ کرنے کے لیے۔ یہ ہیں غلط نظریات، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کمزور یقین کا نتیجہ ہے۔ تو بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے، ذرا سی دیر میں اس کی کم ہمتی کی پول کھل جاتی ہے۔ جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اپنی گلستان کے اندر کہ میاں جب آدمی اپنے اوپر پہنچنے والی مصیبت کو بڑا سمجھتا ہے
پھر اس کے بعد جو مصیبت آتی ہے تو اس بعد والی مصیبت کی روشنی میں پہلی والی مصیبت کو کہتا ہے یار اس سے تو بہتر وہی تھی۔ تو کشتی کے اندر حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ پانی کے سفر پر تھے۔ کشتی کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، کشتی والا کشتی چلا رہا تھا جس کو ملاح کہتے ہیں، اور وہ پانی کو دیکھ دیکھ کر، پانی کی موجوں کو دیکھ دیکھ کر واویلا کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا، کسی طرح چپنے کو تیار نہیں تھا، ہائے مرا، ہائے گرا، اس طرح کی آوازیں اپنے منہ سے نکال رہا تھا، اور روتے روتے میں ناک میں دم کر دیا کشتی والوں کا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے کشتی چلانے والے سے کہا کہ اس کو پانی میں ڈال دو، اس کو پانی میں ڈال دو۔ اب ظاہر ہے کہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے تو ڈوبنے سے تو محفوظ ہے۔ جب حضرت نے فرمایا کہ اس کو پانی کے اندر ڈال دو تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہلاکت یقینی ہو گئی، لہذا پہلی والی مصیبت کو وہ یاد کرنے لگا کہ بھئی اس سے تو بہتر وہی ہے، وہیں بیٹھے رہنے دو۔ یہ حال انسان کا ہے۔ اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ یہ اذا مسہ الشر جزوعا، جزا فضا کرنے لگتا ہے، ہزار طرح کی شکایتیں ہونے لگتی ہیں۔ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور اگر کوئی خیر کی بات پہنچتی ہے، کوئی مالداری آ جاتی ہے، کوئی بھلائی آ جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا انسان کی عادت ہے کنجوسی کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کنجوس واقع ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر آسمان زمین کے خزانے، روزی کے، روٹی کے اور دوسری چیزوں کے اگر ہم انسانوں کے حوالے کر دیتے تو ہر انسان یہ چاہتا کہ مجھے ملے اور ساری دنیا کے انسان محروم ہو جائیں۔ یار میں خرچ نہیں کروں گا۔ اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بہت کنجوس واقع ہوا ہے۔ اور کنجوسی کی بات یہ کہ اگر جیب کے اندر ایک کرارا نوٹ ہے اور ایک خراب شراب سا نوٹ ہے تو پہلے خراب شراب والے کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، یار یہ وبا ڈالو اپنے اوپر سے۔ کرارا نوٹ روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ یہ پوزیشن ہے مال کی محبت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر مالدار ہو گیا تو کنجوس۔ اب جتنا جتنا آدمی مالداری کی طرف بڑھتا ہے اتنا اتنا کنجوس ہوتا ہے، اتنا اتنا۔ غریب آدمی دل سے خرچ کرتا ہے، دعوت بھی کرتا ہے تو خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں تو عام طور سے مالداری میں اپنی ناک بچانے کے لیے آدمی کرتا ہے، بھئی فلاں کو بھی دعوت دے دو، یار ایسا نہ ہو کہ وہ شکایت کرے، تو اس میں تو کوئی خلوص نہیں ہے۔ اور پھر چکنائی سب، کیوں بھئی احسان بھائی کائے سے بری بھی ہوتی ہے؟ ڈش بوٹیوں سے، شوربہ نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو اب دعوت جو ہے نا، دعوت نہ رہی بلکہ زحمت ہو گئی، دعوت زحمت بن گئی۔ غریب آدمی انتہائی خلوص کے ساتھ کھلاتا ہے اور حلال روزی کے ساتھ وہ دعوت کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب داناتوی علیہ الرحمہ، شاید پہلے بھی سنایا ہوں میں نے، کہ ایک صاحب نے دعوت کر دی۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے زمانے کے اندر انقلاب عظیم برپا کیا، عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے اور یہودیوں کے۔ شاہجہاں پور کا مباحثہ بہت مشہور ہے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا۔ حضرت نے ڈائری کے اندر لکھ لیا کہ بھئی فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں دعوت ہے فلاں صاحب کے یہاں۔ وہاں پہنچے تو وہ بیچارہ دعوت کرنے والا دعوت کرنا ہی بھول گیا تھا، دعوت کرنا ہی۔ حضرت پہنچے،
تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا، دماغ سے باتیں نکل گئے، کچھ گھر میں پکا ہوا بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آج ہماری روزی روٹی تیرے دسترخوان پر اتری ہوئی نہیں تھی، اگر تیرے دسترخوان پر اتری ہوئی ہوتی تو ضرور تو اس کا انتظام کرتا۔ حضرت نے برا نہیں مانا، حضرت نے تو دعوت کرنے والا بھی مخلص تھا اور دعوت کھانے والا بھی مخلص تھا۔ یہ تو میاں اگر روٹی تھوڑی ساری ٹھنڈی بھی پڑ جائے نا تو شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ میں ٹھنڈی روٹی تھی۔ ارے بھائی یہی بہت ہے، تمہاری قسمت کے اندر، تمہارے نصیب کے اندر اگر ٹھنڈی روٹی لکھی تھی تو ٹھنڈی روٹی تمہیں پہنچ گئی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن بہرحال اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مالداری پہنچتی ہے تو یہ کنجوس ہو جاتا ہے۔ یہ تو میاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تھا کہ جنگ تبوک میں 900 اونٹ دیے تھے۔ کتنے؟ 900۔ بہت ہوتے ہیں، سامان سے لدے ہوئے، سامان سے لدے ہوئے اونٹ۔ یہ وہی عثمان غنی ہیں کہ جن کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی تھی۔ کس کے؟ عثمان غنی کے۔ ایک رقیہ، دوسرے ام کلثوم۔ اور داماد اچھا دیکھ کر بناتے ہیں یا خراب دیکھ کر بناتے ہیں؟ ایک صاحبزادی دی اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بھی دے دی۔ اشارہ کر دیا کہ یہ عثمان بہت اچھا داماد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، گالوں پر ہلکے ہلکے چیچک کے داغ تھے، چیچک کے ہلکے ہلکے، لیکن دل بہت بڑا تھا۔ 900 اونٹ بہت ہوتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو میٹھا پانی نصیب نہیں تھا، حضرت عثمان نے میٹھا پانی مہیا کروایا۔ جس وقت بلوائیوں نے حضرت کو شہید کیا ہے، لوگ تو بھائی کربلا کی شہادت کو لیے پھرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ایک شہادت نہیں، اسلام کے اندر ہزارہا شہادتیں ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حفاظت پر لگایا تھا حضرت علی نے کہ بلوائی اور بدمعاش قسم کے لوگ جو ہیں حضرت عثمان کے پاس تک نہ پہنچ سکیں، لیکن وہ کوٹھے پر سے چڑھ کے نیچے کو، حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جس وقت شہادت ہو گئی اور حضرت کا خون، اس کی دھار پڑی ہے، قرآن کے پہلے پارے میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو کافی ہو جاتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ آج بھی یہ ٹرکی کے اندر یہ قرآن شریف موجود ہے، ٹرکی کے اندر۔ کہاں؟ جی ٹرکی میں بہت صحابہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہیں ٹرکی میں ہے، استنبول میں۔ قسطنطنیہ کا یہ قسطنطنیہ اسی کا پرانا نام ہے، کس کا؟ استنبول کا۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، قسطنطنیہ جس میں بہت سے صحابہ نے شرکت کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام خالد تھا، وہ بھی اس لڑائی کے اندر تشریف لے گئے، حالانکہ بوڑھے تھے۔ فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر یہ مجاہدین کے پیروں تلے بنا دینا، تاکہ کل قیامت میں مجھے بھی فخر حاصل ہو۔ ابو ایوب انصاری کا مزار وہیں پر ہے ٹرکی کے اندر، استنبول میں۔ اس کا پرانا نام کیا ہے؟ قسطنطنیہ، قسطنطنیہ۔ اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں قسطنطینیہ، یہ اس کی عربی ہے۔ قسطنطنیہ تو اردو میں بولتے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ وہاں پر تشریف لے گئے، بہت بڑا جہاد ہوا۔ کہاں؟ مدینہ منورہ کا رہنے والا ابو ایوب انصاری، جس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی، تو جس نے اپنا دفن جنت البقیع کے اندر
ترک کر دیا اور قسطنطنیہ چلے گئے مجاہدین کے ساتھ، اور مزار بھی وہیں پر بنا۔ کیوں بھائی؟ سرکار کا قول گرامی آپ کے سامنے آیا کہ نہیں آیا کہ جو آدمی مدینے میں مر سکے اس کو مدینے میں مرنا چاہیے، اس کو مدینے میں، جی یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ اور میرے جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہیں وہاں پر۔ کہاں پر؟ کہاں پر؟ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ بہت ہوتی ہیں، جس میں ازواج مطہرات بھی ہیں، حضرت عائشہ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ 10,000 صحابہ اور حضرت عثمان غنی بھی وہیں مدفون ہیں۔ یہ تو قسمت تھی ابو بکر و عمر کی جو روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہاں پر نہیں ہے۔ کہاں؟ جنت البقیع میں۔ یہ مسلمانوں کی پہلی ام المومنین، تمام مسلمانوں کی پہلی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ان کا مزار وہاں پر نہیں ہے جنت البقیع کے اندر۔ ایک مقام ہے، مقام حجون، حا جیم واو نون، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضرت خدیجہ کی؟ کسی نے بھی نہیں پڑھائی، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا شریعت کے اندر۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کبھی کوئی آدمی آپ کو دھوکہ دینے کی نہیں کہے کہ حضور حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، جواب دینا کسی نے نہیں، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، شریعت میں وارد نہیں ہوا تھا۔ تو مقام حجون پر ہے کس کا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عثمان غنی کی بات تھی کہ اتنا زبردست چندہ دیا غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری کے اندر، اور پھر حضور نے ان کو کیا لقب دیا؟ عثمان غنی۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو، غنی کے معنی مالدار، بے نیاز، جماعتی اغنیا۔ یہ اسی بنیاد پر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ مظلوم صحابی ہے یہ۔ کون ہے؟ مظلوم صحابی۔ ان کے تو مزار تک کا پتہ ہے، اور بڑی توہین کرتے ہیں، توہین کرنے والے ان کی۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا مزار کہاں پر ہے۔ چٹیل میدان ہے ایک، بس جو مشہور حضرات ہیں ان کے سرانے پتھر رکھے ہوئے ہیں، کچھ لکھا ہوا نہیں ان پتھروں کے اوپر، کچھ نہیں۔ تو میں نے اچھا وہ کتابچے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اس میں ایرو بنے ہوئے ہوتے ہیں، تیر، کہ یہ قبر فلاں کی ہے، یہ قبر فلاں کی، یہ قبر، وہ باقاعدہ چھوٹے کتابچے پمفلیٹ وغیرہ آتے ہیں۔ تو اتفاق سے میں نے ویسے ایک ایرانی آدمی سے پوچھ لیا کہ بھئی حضرت عثمان غنی کا مزار کدھر ہے؟ تو اس نے کہا سامنے اس ہوٹل میں، سامنے اس ہوٹل میں۔ یعنی توہین کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب دل کے اندر کدورت بھر جاتی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مضمون ہے آیت کریمہ کا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب قحط پڑ گیا تو حضرت عثمان نے بہترین غلہ اناج خرید کے اہل مدینہ کو سپلائی کیا، اہل مدینہ کے اوپر تقسیم کیا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا ساتھ میں؟ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ عقیدہ صحیحہ کی طرف سے روگردانی
مال کے ساؤنٹا کرنے نہیں اور دنیا والوں کی نشست و برخاست اختیار کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا رہے تو کیوں اس طرف کیوں مائل ہوگا؟ وہ تو سوچے گا بھئی جتنا مجھے کھانا کمانا ہے، جتنا کرنا ہے، میں کیوں محنت کروں بعد میں آنے والوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو بھی بنانے والا ہے، آپ کے بال بچوں، پوتی پوتان، نواسی نواسیان کے نصیب کو بھی بنانے والا ہے۔ آدمی سوچتے ہیں میں اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، نہیں، اولاد کا نصیب اور قسمت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر ان کے نصیب میں ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فاقہ نہیں کروائے گا ان کو۔ اس لیے یہ کنجوسی علامت ایسے دنیا دار انسان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ نہیں تھی۔ آگے پھر کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جن کا استثناء اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ ان سے الگ ہیں، یہ لوگ ان سے الگ ہیں، یہ لوگ ان سے الگ ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں آئے گا۔